میرا ذکر کرتے ہیں اور اس ذکر میں خوف اور طمع رکھتے ہیں ماشاءاللہ اور خرچ کرتے ہیں اس سے جو میں ان کو عطا کرتا ہوں. اب لمحہ کروٹ کروٹ اپنے بچھونوں سے جدا ہو کر اپنے بستروں سے جدا ہو کر جو مجھے پکارتے ہیں اس میں خوف بھی رکھتے ہیں اور طمع بھی رکھتے ہیں. اب خوف اور طمع کی اگر تشریح کریں تو اس کے لیے وقت چاہیے. میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اولیاء وہ ہوتے ہیں جو خوف اور طمع کی درمیانی منظر پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور خرچ کرتے ہیں اللہ کے دیے میں سے. یہ کمال ہمارے لیے نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم اپنے مال سے خرچ کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ اس مال سے خرچ کرو جو میں تمہیں عطا کرتا ہوں. جیسے فرمایا کہ میں نے مومنین سے ایک سودا کر لیا ہے. وہ سودا کیا ہے کہ تو اپنی جان اور مال مجھے دے دے، اس کے بدلے میں جنت میں مجھے اپنی جنت دے دوں گا. اب اگر غور کیا جائے تو جنت کس کی؟ وہ بھی رب کی. میرا دیا ہوا مال کس کا؟ وہ بھی رب کا. جان کس کی؟ وہ بھی رب کی. آج ایک لمحے کے بعد کون سا زندہ شخص مردہ ہو جائے گا یہ بھی اس کی طاقت ہے. کون بادشاہ فقیر ہو جائے گا یہ بھی اس کی طاقت ہے. جب جان بھی اس کی، مال بھی اس کا، سارا کچھ اسی کا، ہم اس کو لوٹا رہے ہیں، وہ بدلے میں پھر اپنی جنت ہمیں دے رہا ہے. تو اس لیے فرمایا خرچ کرو اس میں سے جو میں نے تجھے عطا کیا. جاننا پھر ہوگا کیا جب لوگ اس پرائے میں زندگی گزاریں گے ان کو تو کیا دے گا؟ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. اگلی ہی آیت میں فرمایا کہ میں ان کو ایک انعام دوں گا. وہ انعام کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نہیں بتا رہا. فرمایا نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم، اس کو میں نے چھپا رکھا. کون سا انعام ہے؟ اس انعام کو میں نے چھپا رکھا ہے. فقط اشارہ کر اتنا بتا رہا ہوں کہ قرۃ اعین، جب وہ انعام ملے گا تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اب قرآن مجید یہاں خاموش ہے، فقط اشارہ فرما دیا تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اب بخاری شریف سے پوچھیں تو حدیث بخاری نے اس کی وضاحت فرمائی کہ کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو جائیں گے، جنت والے جنت میں، دوزخ والے دوزخ میں، اچھائیوں کا صلہ ملے گا جنت، برائیوں کا صلہ ملے گا جہنم. ایک طبقہ پھر بھی وہاں رہ جائے گا جو جنت قبول نہیں کرے گا. اللہ فرمائے گا فرشتوں کو ان کو کہو جنت میں جائیں، جا کے موج کریں. وہاں حور و قصور ہیں، اشجار و انہار ہیں، سارا کچھ موجود ہے تمہاری اس عیش کے لیے جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وہاں مانگنا نہیں پڑے گا، جو تم خواہش کرو گے تمہیں عطا کیا جائے گا. جاؤ اس جنت میں. فرشتے عرض کریں گے مولا یہ لوگ نہیں مانتے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یا باری تعالیٰ ہم نے اپنے بستروں سے جدا ہو کر راتوں کو تڑپ تڑپ کر اس لیے عبادت نہیں کی تھی کہ ہمیں تو وہ جنت عطا فرمائے جس میں حور و قصور ہیں، جس میں انہار و اشجار ہیں، جس میں جنت اور دودھ کی نہریں ہیں، شہد اور دودھ کی نہریں بہتی ہیں. اور ہمیں اس جنت کا لالچ نہیں تھا، ہم اس لیے تو پہلو سے بستروں سے جدا ہو کے تیرا ذکر نہیں کرتے تھے. تو پھر کیا چاہیے؟ یا اللہ وہ جو وعدہ کیا تھا قرۃ اعین، وہ انعام دوں گا جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اب اللہ تعالیٰ کریم کی رحمت فرمائے گی اے فرشتوں وہ انعام میں جانتا ہوں، جو انعام ان کے لیے میں نے خفیہ رکھا ہے. ایسا کرو بیچ میں سے ہٹ جاؤ، اس کا اہتمام کر دو کہ میں اپنے ان بندوں کو جو کروٹ کروٹ میرا ذکر کرتے تھے بلا نقاب اور بلا حجاب گزار دینا چاہتا ہوں. اب کہتے ہیں نا کہ لوگ جو گیا وہ مر گیا. اب جس نے رب کو دیکھ لیا اس کی
کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ شہید کیوں زندہ ہے؟ بس بات ختم کر رہا ہوں۔ شہید کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ وہ دشمن کی تلوار سے کٹا، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ گولی سے مرا نہیں، وہ محاذ پہ جنگ میں مرا نہیں۔ شرط کیا ہے زندہ ہونے کی؟ کہ جب اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین کی طرف گرتا ہے، پہلے خون کے قطرے کا زمین پر گرنے سے پہلے اس کو ادارے الہی نصیب ہو جاتا ہے۔ اب کیونکہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، اب وہ زندہ جاوید ہے۔ اسی لیے وہ بزرگان دین اور اولیاء کرام جب رب کو دیکھیں گے تو ہمیشہ کے لیے حیات جاودانی پا جائیں گے۔ اب بندہ تو شہید ہوتا ہے ایک بار، اولیاء کرام کی شہادت کچھ عجیب سی شہادت ہے۔ بندہ قتل ہوتا ہے دشمن کی تلوار کے ساتھ، دیدار الہی نصیب ہوتا ہے، پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے ولی رب کی تسلیم و رضا کے خنجر سے ہر روز قتل ہوتے ہیں اور ہر روز زندہ ہوتے ہیں اور اپنی حیات جاودانی حاصل کرتے ہیں۔ آج تیسرا کو پیش کر رہے ہیں۔ ایک مثال مجھے یاد آ گئی لوگوں کی پرسپشن سے۔ ہر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہ دعویٰ ہر ایک کا کیوں ہے؟ کسی کے اندر کوئی حسد نہیں، ہر ایک کے اندر رشک ہے۔ ہر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ 30 سال زیادہ مخلص تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی بندہ ولی کامل کب بنتا ہے؟ فرمایا جب 3 چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں تو ولی کامل ہو جاتا ہے۔ پہلے سمندر کی طرح وہ سخی ہو جائے، ہر ایک کو سیراب کرے، اس کی تشریح نہیں کرتا، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ دوسرا سورج کی طرح وہ مہربان ہو جائے، ہر ایک پر بلا امتیاز نیکی کرے۔ اور تیسرا زمین کی طرح متواضع ہو جائے، ہر ایک کو اپنے اوپر برداشت کرے۔ جب 3 چیزیں اپنے اندر کچھ سمو لیتا ہے تو ولی کامل بن جاتا ہے۔ ہم صاحبزادہ سید محمود حسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ ہر کوئی کیوں دعویٰ کرتا ہے کہ میرے ساتھ ہی زیادہ محبت کرتے تھے؟ مجھے ایک مثال یاد آ گئی، حضور غوث اعظم محمود اصفہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک غریب آدمی حاضر ہوا، عرض کی حضور آج اگر میرے گھر میں روزہ افطار کریں گے تو نہایت ہی مہربانی ہوگی، میرا دل خوش ہوگا، آپ نے دعوت قبول کر لی۔ اسی طرح 30 یا 70 اور مرید بھی آتے گئے، سب کی دعوت قبول کرتے گئے۔ جب شام ہوئی، روزہ افطار ہوا، مغرب کی نماز پڑھنے لگے تو ایک پہلے شخص جس نے دعوت دی تھی وہ کھڑا ہو کے خوشی سے بتا رہا ہے کہ میں خوش نصیب ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج میرے گھر میں روزہ افطار کیا۔ دوسرا شخص دیکھ کے کہتا ہے کہ یار تو اچھا شریف آدمی ہے، جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے گھر میں تھے۔ اب تیسرے نے دیکھا کہ اچھے شریف النفس لوگ ہو، دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہو، کس بات پہ بحث ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے گھر میں تھے، حتیٰ کہ وہ 70 یا 30 لوگ سب آپس میں جھگڑنے لگے۔ میرے محبوب سبحان اٹھے، مسکرائے، فرمایا آپ کیوں جھگڑ رہے ہو؟ میں نے سب کے ساتھ ہی روزہ افطار کیا، سب کے گھر میں ہی روزہ افطار کیا، سب کی شفقت صاحبزادہ سید محمود رسول صاحب کی ایک جیسی تھی۔ جو کوئی بھی دعویٰ کرے کہ میرے ساتھ محبت کرتے تھے وہی ماننا پڑتا ہے، اسی پہ ہی رشک کرنا پڑتا ہے۔ دوستوں کو انبیاء کا فیض موجود ہے، فقط ہمارے ضرب نہیں ہے، ہمارے اندر ایک ایسی بات آ جاتی ہے کہ یار ہمارے جیسا تھا، ہمارے ساتھ گھومتا پھرتا تھا، ہمارے ساتھ کھاتا پیتا تھا، ہمارے ساتھ معاملات دنیا کرتا تھا، شادی بھی کی تھی، سارا کچھ کیا تھا، پھر ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر یافتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ ہماری نہیں، یہ سوچ کفار مکہ سے چلتی آ رہی ہے۔ وہ کہتے تھے صادق بھی ہے، امین بھی ہے، لیکن ہمارے ساتھ رہتا ہے، معاملات میں ہمارے ساتھ ہے، نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی سوچ چلتی چلتی ہمارے پاس اس طرح پہنچی کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہے، شادی بھی کرتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، سارے معاملات بھی کرتا ہے، پھر الگ تھلگ لوگ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہی سوچ ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ ہمیں فیض کا
کے معنی کا پتہ نہیں کہ فیض ہوتا کیا ہے، فیض کس طرح لوگ پاتے ہیں، کس طرح لوگ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آج بھی اولیاء کی درگاہ پر فیض بانٹا جا رہا ہے، لیکن دینے کے لیے ضرور چاہیے۔ وہ قبلہ حاجی صاحب اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، وکیل صاحب بھی، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہم اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ وہ جو آئے تھے پینے جام میں، وہ کبھی پی کے چلے گئے، ہم اسی سوچ میں مگن ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ پاک کی